دیوبندی عالم مولانا طارق مسعود، آپ نے کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ اصل آئے گا نبی کو جاہل اور ان پڑھ کہنے والے کا حال کیا ہوگا۔ طارق مسعود یہ کہتا ہے کہ نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، مصطفیٰ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اب امی کا معنی آپ کو بتاتے ہیں ہم کہ امی کا معنی کیا ہے، یعنی نبی کا امی ہونا، نبی کا نہ پڑھنا۔ اللہ اکبر، یہ خود ایک معجزہ ہے۔ یہ قرآن کو لکھا ایک نقطہ، ایک زبر زیر کا فرق ممکن نہیں ہے بلکہ محال ہے، اس لیے کہ قرآن کی یہی وہ ترتیب ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرتب ہو کر مکمل ہوئی۔ یہ پوری امت کا اجماع ہے کہ قرآن کا ایک زبر اور زیر غلط نہیں ہو سکتا، امت کا اجماع ہے۔ صحابہ نے، حضرت عثمان غنی نے جب قرآن کو مرتب کر لیا تو صحابہ نے صحیح قرآن صرف قریش کے لہجے میں قیامت تک پڑھا جائے گا۔ اللہ اکبر، قرآن کے لیے حضرت عثمان غنی کی ترتیب قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ اس میں ایک زبر زیر پیش کا اب ہیرا پھیری کوئی نہیں کر سکتا ہے، سب سے زیادہ فصیح و بلیغ کوئی نہیں۔ جب قرآن نے ان فصیح و بلیغ عربیوں کو چیلنج کیا، فاتو بسورۃ من مثلہ، اے عرب کے فصیح و بلیغوں، اپنے آپ کو فصیح و بلیغ کہتے ہو، قرآن کی ایک سورت کے مثل لا کر دکھاؤ۔ پورے عرب کے فصحاء اور بلغاء عاجز آ گئے۔ اگر قرآن صحابہ کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دوبارہ کہیے، ہماری رعایت کیجئے۔ جیسے یہودی مذاق اڑانے لگے، مسلمان اپنے نبی کو چرواہا کہتے ہیں۔ حضرت عمر یہودیوں کی زبان سمجھتے تھے، حضرت عمر سمجھ گئے اور نبی کی بارگاہ میں آ رہے تھے یہ عرض کرنے، یا رسول اللہ یہودی ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ ابھی عمر نبی کی بارگاہ میں نہیں پہنچے ہیں، اس سے پہلے حضرت جبریل پہنچ گئے ہیں۔ حضرت جبریل اللہ کی آیت لے کر نازل ہوتے ہیں اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مصطفیٰ کے دیوانے، لا تقولوا رائنا قولوا انظرنا۔ اے مسلمانوں، یہودیوں نے تمہارے لفظ کا غلط مطلب سمجھ لیا، اس لیے آج سے وہ کائنات میں کسی کی مجال نہیں جو تجھے پڑھائے، تجھے پڑھانے والا تیرا رب ہے۔ پاکستان کے ایک بہت مشہور دیوبندی عالم مولانا طارق مسعود، آپ نے یوٹیوب، فیس بک، سوشل میڈیا میں ان کا ایک نیا خطاب آپ نے سنا ہوگا، ابھی کافی وائرل ہے اور بہت بڑے یوٹیوبر مولانا ہے، پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں، بہت زیادہ فالوورز ہیں ان کے دنیا میں۔ اور دو طارق نام کے پاکستانی خطیب، ایک مولانا طارق جمیل اور ایک مولانا طارق مسعود، ہمارے نوجوان خاص کر کے سنتے ہوں گے۔ ابھی انہوں نے ایک تقریر میں کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اللہ کے نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ اصل میں قرآن میں آقائے کائنات کے تعلق سے لفظ امی آیا ہے، تو امی کا جو معنی انہوں نے کیا، بہت سے مترجمین نے، کسی نے ان پڑھ کیا معاذ اللہ، اور اپنے اپنے ذوق اور عقیدت کے مطابق مترجمین نے ترجمہ کیا۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا ترجمہ کنز الایمان میں کیا۔ آپ نے فرمایا بے پڑھے، ان پڑھ ہونے میں اور بے پڑھے ہونے میں جو اردو سے ذوق رکھتے ہیں وہ ان دونوں کا فرق سمجھتے ہیں۔ حضرات، اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ اللہ کے نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے قرآن
جیسا نازل ہوا صحابہ لکھتے تھے، اعراب اور تلفظ کے اعتبار سے قرآن میں کہیں کہیں غلطیاں لفظی اور گرامر کے حساب سے غلطیاں ہیں۔ صحابہ جب نبی کو دکھاتے، چونکہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ غلطیاں معاذ اللہ ابھی تک ہیں۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے بنا کر نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی سرچ کیجئے، ان کی تقریر آپ سن سکتے ہیں گھر میں جا کر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہی سوال حقیقت میں مستشرقین کا ہے۔ مستشرقین یہودیوں اور عیسائیوں کی وہ جماعت ہے جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی زندگی کی کمیاں دکھانے کے لیے مامور ہے۔ یعنی اس جماعت کا کام یہ ہے کہ اسلام، قرآن، پیغمبر اسلام کے خلاف کوئی ایسی بات دنیا کے سامنے لاؤ جس سے اسلام کا وقار مجروح ہو۔ تو مستشرقین کا یہ سوال مشہور دیوبندی مولوی کے یوٹیوب چینل میں آپ جا کر دیکھیے، آپ کو سننے کو ملے گا۔ میں ذاتی طور پر ان پر تبصرہ کرنا نہیں چاہتا، ہمیں مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ کیا بولتے ہیں کیا نہیں، ان کا اعمال ان کے ساتھ وہ جو بولے، لیکن چونکہ ہمارے بچے بھی ہو سکتا ہے ان کو سنتے ہوں، اس لیے اگر ان کی یہ تقریر سن کر آپ کے ذہن پہ یہ سوال آئے، آپ کا ذہن خراب ہونے لگے، تو آپ کے ذہن کی اصلاح کے لیے، ویسے تو میں اپنے ہندوستان کے دیوبندی مدرسوں کے علماء کی بارگاہ میں بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ انہیں بھی ان کی رد میں کوئی کلپ یا کوئی بیان جاری کرنا چاہیے، اس لیے کہ یقیناً یہ نقطہ نظر بنا مسلم کسی کا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں غلطی نکالنا، قرآن میں اعرابی غلطی کی بنیاد رکھنے کی بات کرنا، نبی کو بے پڑھا لکھا کہنا، یہ وہی کہہ سکتا ہے جن کے سینے میں ایمان نہیں ہے، جن کے یہاں ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، مصطفیٰ جان رحمت سے دور دور تک جن کو کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ حضرات محترم، کتنی دریدہ دہنی ہے، کتنی بے باکی ہے، کتنی نجاست بھرا جملہ ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں اتنا نازبہ جملہ، قرآن مجید کے تعلق سے اتنا نازبہ جملہ کہ قرآن کی غلطیاں نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرات محترم، اب میں آپ کو دلائل کی روشنی میں بتاؤں کہ قرآن جب نازل ہوا تو قرآن نازل ہونے کے بعد یہ جو قرآن جو ہمارے سامنے جس ترتیب کے ساتھ ہے، اس ترتیب کو فقہا اور محققین ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ ترتیب توقیفی، چونکہ یہ ایک علمی جملہ ہے، آپ کے لیے آسان کر دوں، یہ ترتیب جو آج ہمارے سامنے ہے، یہ ترتیب حقیقت میں وہی ترتیب ہے، یہ بات کے لوگوں کی ایجاد نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جیسا صحابہ کو لکھوایا، کاتبین وحی کو لکھوایا، صحابہ نے ویسا ہی قرآن کو لکھا۔ ایک نقطہ، ایک زبر زیر کا فرق ممکن نہیں ہے، بلکہ محال ہے، اس لیے کہ قرآن کی یہی وہ ترتیب ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرتب ہو کر مکمل ہوئی۔ یہ ترتیب حقیقت میں ترتیب توقیفی ہے۔ ترتیب توقیفی اسے کہتے ہیں جو اللہ کے طرف سے ہو، یعنی لوح محفوظ پہ جیسا قرآن ہے ویسا ہی قرآن کی ترتیب آج کا قرآن بھی ہے، اسی کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ حضرات محترم، یقیناً مولانا طارق کو ترتیب توقیفی سمجھنا چاہیے، حالانکہ پڑھا لکھا آدمی ہے، ایسا نہیں کہ وہ ان پڑھ آدمی ہے، وہ جانتا نہیں ہے۔ حضرات محترم،
لیکن جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. ہو سکتا ہے اس کی زندگی کا کسی گناہ کا یہ نتیجہ ہو جو اس کی زبان سے اس طرح کی بیہودہ باتیں نکل رہی ہو. حضرات محترم آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کا نازیبہ جملہ بولنا، قرآن کی شان میں اس طرح کے خلاف جملے بولنا. اب آپ کو میں بتاؤں کہ قرآن جب نازل ہوا، جیسا نازل ہوا ویسا ہی نبی نے صحابہ کو پڑھ کر بتایا، صحابہ نے ویسا ہی لکھا. ہم سنیوں کا بلکہ پورے عالم اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے، محققین کا اس بات پر اجماع ہے. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمت و رضوان نے اپنی کتاب میں امت کا اجماع نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ قرآن کا ایک زبر اور زیر غلط نہیں ہو سکتا. امت کا اجماع ہے. صحابہ نے، حضرت عثمان غنی نے جب قرآن کو مرتب کر لیا تو صحابہ نے یہ حکم جاری فرمایا کہ اب قرآن کو کسی لغت اور کسی زبان اور کسی لہجے کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں. قرآن صرف قریش کے لہجے میں قیامت تک پڑھا جائے گا. اللہ اکبر. قرآن کے لیے حضرت عثمان غنی کی ترتیب قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. اس میں ایک زبر زیر پیش کا اب ہیرا پھیری کوئی نہیں کر سکتا ہے. یہ کہنا کہ قرآن میں گرامر کے اعتبار سے کمیاں ہے، اللہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کائنات میں عرب سے زیادہ فصیح و بلیغ کوئی نہیں. جب قرآن نے ان فصیح و بلیغ عربیوں کو چیلنج کیا، فاتو بسورۃ من مثلہ، اے عرب کے فصیح و بلیغوں، اپنے آپ کو فصیح و بلیغ کہتے ہو، قرآن کی ایک سورت کے مثل لا کر دکھاؤ. پورے عرب کے فصحاء اور بلغاء عاجز آ گئے. اگر قرآن کے زبر سے اعراب میں غلطیاں ہوتی تو عرب کے وہ فصیح و بلیغ جو قرآن کو غلط ثابت کرنا چاہتے تھے وہ کب کا غلط ثابت کر دیتے. لیکن پورے عرب کے فصحاء اور بلغاء نے اپنے زمانے میں کبھی یہ نہیں کہا کہ قرآن میں غلطیاں ہیں. عرب کے کافروں نے نہیں کہا، لیکن آج کا یہ مولوی کہتا ہے کہ قرآن میں غلطیاں ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے آپ اپنا عقیدہ دے سنبھالیے. ایسے لوگوں کی تقریریں، ایسے لوگوں کی صحبت میں مت بیٹھیے، ایسے لوگوں سے متاثر مت ہوئیے. اس لیے آپ سے میں ہوشیار رہنے کی بات کر رہا ہوں. جس کی تقریریں یوٹیوب میں سن کر اپنے ایمان و عقیدے کو برباد مت کیجیے. حضرات محترم، اس نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی امی ہے. امی یعنی قرآن میں نبی کو امی کہا گیا ہے. امی کسے کہتے ہیں؟ امی کا معنی بہت سے معنی ہے. امی کا ایک معنی، امی کا جو لغوی معنی ہے وہ بنیاد اور جڑ کے معنی میں ہے، وہ اصول اور حقیقت کے معنی میں ہے. اسی لیے مکہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، ساری شہروں کے ماں. اللہ اللہ. قرآن کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی کائنات کی ساری کتابوں کی ماں قرآن ہے. اللہ اکبر. اللہ نبی کی شان میں اصول یہ ہے علماء اصولیین کا کہ دو لفظ ہو، ایک غلط ہو ایک صحیح ہو، یا ایک شک والا ہو ایک عزت والا ہو ایک بے عزت والا ہو. تو نبی اور رسول کی شان میں، اللہ کی شان میں وہی لفظ استعمال کرو جو عزت والا ہو. حضرات محترم، مکہ کے یہودی نبی کی مکہ کے یہودیوں کی لغت میں ایک دن یہودی آپس میں بات کر رہے تھے. حضرت عمر گزرتے ہیں، یہودی آپس میں ہنس رہے تھے کہ نبی، صحابہ مسلمان اپنے نبی کو چرواہا کہتے ہیں. اللہ اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک لفظ آیا ہے رعینا، یعنی رعایت کیجئے، ہمارا خیال رکھیے. رے عین نو الف. حضرات محترم، رعینا کا مطلب یا
रसूल अल्लाह, जब नबी कोई बात कहते थे सहाबा को बात समझ में नहीं आती थी तो कहते थे राइना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह दोबारा कहिए, हमारी रियायत कीजिए। जैसे मैं कोई बात कहूँ आपको समझ में ना आए तो आप कहेंगे रिपीट कीजिए, दोबारा बोलिए। तो सहाबा को जब नबी की कोई बात समझ में नहीं आती थी तो सहाबा अर्ज करते थे, अरबी जबान का लफ्ज है राइना, यानी या रसूल अल्लाह आप हमारी रियायत कीजिए, हम समझ नहीं सके, दोबारा बयान कीजिए। अल्लाह अल्लाह, लेकिन राइना का माना इस्लाम में रियायत कीजिए, ख्याल फरमाइए। अल्लाह अल्लाह, लेकिन इसी लफ्ज राइना का माना यहूदियों की लोगत में चरवाहा के था, यानी आदमी जो अपने जानवरों को जो चराता है जिसको चरवाहा कहते हैं, यहूदी उसको राइना कहते थे। अल्लाह अल्लाह, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यहूदी मजाक उड़ाने लगे, मुसलमान अपने नबी को चरवाहा कहते हैं। हजरत उमर यहूदियों की जबान समझते थे, हजरत उमर समझ गए और नबी की बारगाह में आ रहे थे ये अर्ज करने, या रसूल अल्लाह यहूदी हमारा मजाक उड़ाते हैं। अभी उमर नबी की बारगाह में नहीं पहुंचे हैं, उससे पहले हजरत जिब्रील पहुंच गए हैं। हजरत जिब्रील अल्लाह की आयत लेकर नाजिल होते हैं और मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मुस्तफा के दीवाने, ला तकूलू राइना कूलू उन्जुरना। ऐ मुसलमानों, यहूदियों ने तुम्हारे लफ्ज का गलत मतलब समझ लिया, इसलिए आज से वो लफ्ज मत बोलो, बल्कि राइना की जगह अब उन्जुरना बोलो। अगर समझ में ना आए तो अब ये मत कहना कि रियायत कीजिए, अब ये कहना या रसूल अल्लाह हमारे तरफ देखिए। हजरात मोहतरम, ऐसा लफ्ज जिसका दो माना था, यहूदियों के यहाँ गलत माना था, अल्लाह को अपने महबूब की शान में ऐसा लफ्ज गवारा ना हुआ, अल्लाह ने बदल दिया कि वो लफ्ज न बोलो जिससे मेरे महबूब की शान में कोई दूसरा गुस्ताखी समझे, बल्कि उस लफ्ज को बदल कर दूसरा लफ्ज नाजिल फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से मरवी है, अबू दरदा की हदीस है, हजरत अली मेरे नबी के एक मुँह मुबारक के बारे में फरमाते हैं, मेरे नबी के बाले अक़दस के बारे में फरमाते हैं। हजरत अली फरमाते हैं कि एक दिन अल्लाह के नबी अपना एक बाल अपने हाथ में लेकर कहा, ऐ अली, अगर मेरे बाल की किसी ने तौहीन कर दी, मेरे एक बाल की तौहीन कर दी तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसी हदीस के तहत उलमा फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफा के बाल को, यानी अरबी में शार का माना बाल, अगर शार को तहकीरन किसी ने शायर कह दिया, अल्लाह अल्लाह, यानी तस्गीर का सेगा इस्तेमाल कर दिया, नबी के बाल को छोटा कह दिया, तो उलमा कहते हैं कि वो काफिर हो जाएगा। मेरे नबी के एक बाल की तौहीन करने वाला इस्लाम से खारिज हो जाएगा। नबी को जाहिल और अनपढ़ कहने वाले का हाल क्या होगा? तारिक जमील कहता है, नबी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। अल्लाह अकबर। तारिक मसूद ये कहता है कि नबी को पढ़ना लिखना नहीं आता था, मुस्तफ़ा पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। अब उम्मी का माना आपको बताते हैं हम कि उम्मी का माना क्या है, यानी नबी का उम्मी होना, नबी का न पढ़ना। अल्लाह अकबर, ये खुद एक मौजज़ा है, ये नबी की अज़मत है, ये नबी की शान में गुस्ते शान के को घटाने वाला लफ्ज नहीं, ये तो मुस्तफ़ा की शान बढ़ाने वाला लफ्ज है। अल्लाह अकबर। उम्मी कहते हैं जो मखलूक से ना पढ़े, जो डायरेक्ट खुदा से पढ़े, उसे उम्मी कहते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने उम्मी इसलिए कहा, ऐ महबूब, दुनिया में जाकर कोई भी पढ़ेगा तो तेरा उस्ताद होगा, उस्ताद की ताजीम जरूरी है। मुस्तफा दुनिया में किसी की ताजीम करने नहीं, बल्कि पूरी कायनात, मुस्तफा की ताजीम पूरी कायनात को करनी है। अगर नबी का कोई उस्ताद होता, नबी किसी के पास पढ़ते तो नबी को उनकी ताजीम करनी पड़ती, इसलिए अल्लाह ने नबी को उम्मी बनाकर भेजा। मुस्तफा कायनात में किसी की मजाल नहीं, जो तुझे पढ़ाए
بہت اچھا حضرات محترم، مجھے پڑھانے والا، میرے مصطفیٰ کو پڑھانے والا میرا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ اندازہ لگائیے اور آپ سورہ رحمان پڑھیے، سورہ رحمان پڑھیے۔ الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ حضرات محترم، الرحمن علم القرآن، اللہ اللہ، آپ اندازہ لگائیے، اللہ فرماتا ہے کہ رحمان نے قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا۔ یہاں پر ایک نقطہ بڑا زبردست ہے حضرات محترم، الرحمن علم القرآن۔ حضرات محترم، قرآن پڑھانے سے پہلے اللہ نے اپنی صفت کو بیان کیا کہ رحمان، یعنی وہ رحمان آپ کو قرآن پڑھاتا ہے، رحمان مصطفیٰ کو جو قرآن پڑھاتا ہے وہ رحمان ہے۔ حالانکہ اللہ کی بے شمار صفتیں ہیں، قہار بھی اللہ کی صفت ہے، جبار بھی اللہ کی صفت ہے، لیکن مصطفیٰ کو جب پڑھانے کے لیے اللہ نے اپنی صفت کا استعمال کیا تو قہار و جبار نہیں بلکہ رحمان استعمال کیا۔ جو ماسٹر ہوتا ہے، جو ٹیچر ہوتا ہے، وہ صرف شفقت نہیں کرتا، کبھی سختی بھی کرتا ہے اسٹوڈنٹ پر، کبھی مارتا بھی ہے۔ اللہ اللہ، اگر اللہ رحمان کی بجائے قہار و جبار کا استعمال کرتا، یعنی خدا کو یہ بھی گوارا نہیں کہ محبوب کو سکھاؤں تو قوت صفت جبار کے ساتھ رہی۔ اے مصطفیٰ، تیرا رب تجھے سکھا رہا ہے اور صورت یہ ہے کہ صورت صفت رحمت کے ساتھ سکھا رہا ہے، صفت رحمت کے ساتھ پڑھا رہا ہے۔ حضرات محترم، اور دیکھیے اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی رحمان نے نبی کو قرآن سکھایا اور سکھانے کے بعد خلق الانسان، یعنی انسان بعد میں پیدا ہوا، اس سے پہلے ہی مصطفیٰ قرآن سیکھ چکا تھا، اس سے پہلے ہی مصطفیٰ کو اللہ نے علم عطا کر دیا تھا۔ اللہ اللہ، اب آپ کے عام ذہن کے مطابق اگر آپ کو کسی جاہل آدمی کو کوئی ان پڑھ کہہ دے تو اسے غصہ آئے گا کہ نہیں؟ میرے باپ کو کوئی ان پڑھ اور جاہل کہے تو مجھے غصہ آئے گا۔ وہ مولوی کتنا بڑا بدبخت ہے جو نبی کو ان پڑھ اور جاہل کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، ہم دنیا کے ماسٹر کے پاس پڑھ کے ہم پڑھے لکھے ہو گئے، اور جو خود خالق کائنات کے پاس پڑھا ہے، جسے دنیا کا ماسٹر پڑھا ہے، اسے تم عالم کہتے ہو۔ ارے جسے خود خدا پڑھا ہے اسے جاہل کیسے کہہ سکتے ہو؟ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پڑھایا۔ یقیناً الرحمن علم القرآن خلق الانسان، آپ پڑھیے، یقیناً اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پڑھایا۔ میرا مصطفیٰ، میرا محبوب، یقیناً امی کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ اللہ، میرے دوستو، جنہوں نے ابو بکر کو پڑھا کر صدیق بنا دیا، جنہوں نے عمر کو پڑھا کر عدل و انصاف کی دنیا کا سکندر بنا دیا، جنہوں نے عثمان غنی کو پڑھا کر سخاوت کا بادشاہ بنا دیا، جن کے بارے میں مولا علی کے بارے میں فرماتے ہیں اور خود میرے مصطفیٰ کی حدیث پاک ہے۔ اللہ اللہ، میرے نبی فرماتے ہیں بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا۔ معلم کا معنی تعلیم دینے والا، پڑھانے والا۔ جب نبی خود کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، کیا معلم ان پڑھ ہو سکتا ہے؟ کیا معلم جاہل ہو سکتا ہے؟ اگر تم نبی کو ان پڑھ مانتے ہو تو نبی کی حدیث کا، قرآن کا انکار کرتے ہو۔ یہ نبی کی شان میں سراسر توہین ہے، یہ کفر ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہو، اس کو خود سے دور رکھو۔ اللہ اکبر۔ میرا نبی پڑھا لکھا نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ اللہ، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرات محترم، خود عیسائی دنیا کے بڑے بڑے پڑھے لکھے اور سائنسداں یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ ہمیں ستاروں کی چال کا پتہ نہیں تھا، یہ مدینے والے مصطفیٰ کی حدیث سے پتہ چلا۔ ہمیں سورج
सूरज की तपिश और दूरी का इल्म नहीं था, ये नबी की हदीस और कुरान से पता चला। अल्लाह अल्लाह, अंग्रेज ईसाइयों का एक बहुत बड़ा साइंसदान और प्रोफेसर जिसने एक किताब लिखी जिसका नाम द 100 है, जिसने हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक 100 शख्सियतों को जमा फरमाया, और जमा फरमाने के बाद उस किताब में सबसे पहला नंबर मेरे नबी को दिया, यानी कायनात का सबसे नंबर 1 शख्सियत मुसलमानों के नबी मुस्तफा जाने रहमत है। उसने कहा ईसाई मुझे ताना दे सकते हैं कि ईसाई होकर पहले नंबर पे ईसा अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं रखा, तो वो खुद बयान करता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो आए वो ऐसे मुल्क में आए कि उनके आने से पहले वहाँ इल्म का दरिया बहता था। अल्लाह अल्लाह, पढ़े लिखे लोगों में आए, अल्लाह अल्लाह, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जाहिलों में, गंवारों में, उजड़ों में, जालिमों में, फासिकों में, फाजिरों में आए। दुनिया की सबसे उजड़ और गंवार को मक्के की थी। अल्लाह अल्लाह, वो मुस्तफा उन गंवारों में आकर इल्म का ऐसा दरिया बहाया कि इस दुनिया में 1000 साल तक सिर्फ मुसलमानों के इल्म का दरिया बहने लगा।